آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو، کتنے حسد میں ڈوب گئے۔ حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے۔ شیطان، حسد نہ کرو۔ آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں، یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا۔ اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے۔ جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں۔ تھوڑا سن لو بابا، بہت تھوڑی دیر، بہت لمبا نہیں کروں گا۔ گھنٹے بھر کا وقت میرے پاس تھا، جس میں سے 20 منٹ تو گزر ہی گئے، 20 سے 25 منٹ گزر گئے، 20-25 منٹ اور بچے ہوئے تو تھوڑا سا دھیان دے لو۔ سب اچھے سے سن رہے ہیں؟ تھوڑا آپ لوگ میرے بھائی سن لو۔ میرا چہرہ دیکھنے کے کیا شوق ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں رہنے دو۔ ہم اپنے آپ کو خوب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال رکھا ہے تو آپ محبت کرتے ہو، ورنہ ہمیں اپنی اوقات خود پتہ ہے۔ مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، بعد میں جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، میں کیا ہوں، ہم کچھ نہیں ہے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو سن لو، بس ان کو سن لو۔ اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے، اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں، اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود لڑتا ہوں۔ کہتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے ماننے والے گھبرانا نہیں، تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ فرماتے بابا میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری تلوار بے نیام ہے، جو آ کر کے ٹکرانا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو میرے بریلی کے قلندر نے کہا العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا حضور سید امین القادری، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر مرنے والا مر کے چین سے سو جائے۔ جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے، کینسر میں تڑپ رہا ہے، جب کینسر سے وہ مر گیا، اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا، اب چین سے سو گیا۔ کسی کو ٹی بی ہے، ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا، مر گیا، اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا۔ اسی طرح کوئی بیماری ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو، ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے، لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے۔ العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے
تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے حسد نہ دیکھو، حسد نیکی، ہم نے نیکی کی، جو نیک ہیں ان کی نیکیاں کھا جاتا ہے حسد، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم نے تو نیکی کتنی کی، حسد مت کرو۔ آج جو قتل ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، حسد کی وجہ سے۔ ابھی الیکشن کے ایام شروع ہوں گے، دیکھیے پھر کیا حسد ہے، حسد نکل کر آئے گا۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، جتنے ملک نے قانون نے اجازت دی اتنی سیاست میں دلچسپی لو، باقی حسد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں؟ الیکشن کے بعد مرڈر ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں، صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے ہیں۔ اگر کسی نے کچھ کسی کے ساتھ کر دیا، یہ جادو تک لے جاتا ہے حسد، کرنی کرتب تک لے جاتا ہے حسد۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چوتھے آدمی کو شوگر ہے، عامر لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عامر لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو سحر ہے۔ وجہ حسد، دیورانی جٹھانی پہ کر رہی حسد، ساس بہو پہ کر رہی حسد۔ یہ حسد کیا ہے؟ اور یاد رکھنا، حسد کر کے تم کسی کو پریشان کرتے ہو، کر سکتے ہو پریشان، اس کو برباد نہیں کر سکتے، اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ شیطان ہلکان کر سکتا ہے، شیطان انسان کو مار نہیں سکتا۔ یہ آج جو جادو زوروں پر ہے نا، یہ بہنیں پنڈتوں تک جاتی ہے، سادھوؤں تک جاتی ہے، عاملوں تک جاتی ہے، ایسے مولویوں تک جاتی ہے جو کالے کرتب کر کے اپنے آپ کو بھی مولوی کہتے ہیں۔ کالے کرتب کرنے والا مولوی ہوگا؟ مولوی کا مطلب مولا والا، ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ اور 500 1000 میں ایسے کا، اور یہ بھی، اور آپ بھی ڈرتے رہتے ہو، کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا تو کیا؟ میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے، ایسی زرہ دی ہے، تم پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے۔ زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ جب وہ پہن کر کے آدمی میدان، ہر بہادر و کمزور و زرہ پہن کے میدان میں آتا، جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے، تلوار اس پر اثر نہیں کرتے، اس کو زرہ کہتے لوہے کا۔ حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے۔ 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو۔ اپنی طرف سے نہیں، میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں، کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں، لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چلے چٹنی کرنے کی ضرورت نہیں، بس حضور نے تمہیں بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا۔ ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرنا چاہا، ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر؟ نہیں ہوا غریب نواز پہ جادو کا اثر۔ باوضو رہو، لیکن باوضو کیا رہو گے میرے بھائی؟ برا مت ماننا، تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے۔ تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا زیادہ تر۔ اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائیں نا تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو، وضو نہیں کرتے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائیں تو آپ ناکام ہوں گے، جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں؟ کمپیوٹر سیکھانا وضو بھی سیکھ لیتے، موبائل چلانا سیکھانا تو غسل بھی سیکھ لیتے، کم سے کم پاک تو رہتے۔ بے شک۔ 3 بچوں کے باپ ہو گئے، غسل وضو نہیں آتا۔ 3 بچوں کی مائیں ہوگی، وضو سیکھا نہیں۔ ہر ایک کے لیے وقت دیا، اللہ کے لیے وقت نہیں دیا۔ اللہ کے بندوں غسل وضو سیکھو۔ آپ یہ نہ کہنا کہ کس مولوی کو لا کر کے بٹھایا، یہ تو ہمیں غسل وضو کی بات کرتا ہے، ہم تو بہت بڑی بات سننے کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا دیکھو میرا کام ڈاکٹر کا ہے، میں آپ کا میزبان نہیں ہوں، میں ڈاکٹر کا کام سے آیا ہوں۔ میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کی پسند کی غذا کھلاتا ہے یا اپنی پسند کی کھلاتا ہے۔
لیکن ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی کھلاتا ہے نہ مہمان کی، کیونکہ مہمان نہیں ہوتا، وہ تو ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے، چاہے مریض اس کو 4 گالیاں دے دے۔ صحیح تو ہم بھی اسی طرح آئیں میرے بھائی، نام آپ کے میزبان نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تک وضو نہیں سیکھا، آپ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آپ اپنا وضو چیک کریں نا، کسی عالم سے چیک کرائیں۔ کبھی سیکھا وضو سیکھنے کے لیے بیٹھے؟ اب تو آن لائن کلاسیں علماء اہل سنت چلا رہے، علماء آن لائن کلاسز چلا رہے، آدھا پون گھنٹہ نکالو گے نا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اچھے عالم کے پاس صرف 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، آپ کو وہ 2 گھنٹے میں وضو بھی سکھا دیں گے، غسل بھی سکھا دیں گے، نماز بھی سکھا دیں گے۔ 2 گھنٹے، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اپنا